نہیں کر رہا، میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جتنے انبیاء تشریف لائے باغات کے علاقے میں، نہروں کے علاقے، چشموں کے علاقے، باغات کے علاقے، دریاؤں کے علاقے، لیکن جب حضور کے لیے اللہ نے اہتمام فرمانا تھا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا بواد غیر ذی زر، ہجرت کیجیے پتھروں کے علاقے میں. جملہ سارے انبیاء باغات کے علاقے میں، نہروں کے علاقے، دریاؤں کے علاقے، چشموں کے علاقے، باغات سرسبز علاقے. حضرت ابراہیم کو حکم دیا ویران جگہ پر، نہ چشمہ ہے جہاں، نہ دریا ہے، نہ نہر ہے، نہ باغات ہیں، نہ سبزہ ہے. اپنے تخیل میں یہ بات سوچی اور پھر رب سے سوال کر دیا، اللہ حیران ہوں تیری حکمتوں پر. ہر نبی باغات والے علاقے میں، ہر نبی نہروں والے علاقے میں، ہر نبی چشموں والے علاقے میں، اور حضور کے لیے اس علاقے کا انتخاب مشکل ترین جگہ، پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے. اور جب بالکل حضور تشریف لانے لگے اس وقت جو آبادی تھی ان کے دل بھی پتھر، ان کی زبانوں پہ بھی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر. رب جملہ دینے لگا. جب حضور بالکل قریب پہنچ گئے آنے کے لیے، وہ ساری آبادی، ان کے دل پتھر، ان کی زبانیں پتھر، ان کے ہاتھ پتھر. اللہ کیا حکمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا، محبوب انہی پتھروں کو تو اب اٹھانا ہے. واہ، انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا ہے، انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے. محبوب انہی پتھروں کو تو بندگی کا ذوق عطا کرنا ہے. محبوب انہی پتھروں کو تو ایسا بنانا ہے کہ خود میں تھے جو راہ پر اوروں کے وادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر. اور میرے آقا نے پھر انہی پتھروں کو اٹھایا، اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، اتنا عرفہ کیا کہ پھر امت کو کہا، امتیو اب انہیں پتھر نہ سمجھنا، الصحابی کالنجوم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ حضور کی نظر تھی، یہ پیارے آقا کی صحبت کا اثر تھا کہ اللہ نے جو دین دیا حضور نے وہ سارا دین کہاں رکھا؟ صحابہ میں. کہاں رکھا؟ اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں اب یہ دین صحابہ کا ہے. اب امت نے جو دین لینا ہوگا تو صحابہ کے در سے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ صحابہ کے. لیکن میں اس جملے کو ادھورا سمجھتا ہوں، اور یہ میرا اپنا ذوق ہے، اور یہ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں اور یہ میرے خیال میں ہی بولنے لگا ہوں. اس جملے کے بھی دو جز ہوں گے. پہلا جز یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابہ نے پھر دین پہنچایا، اور جملہ سنیے گا، جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا نا، یہ ادھورا جملہ ہے، اسی طرح دین آل بیت نے پہنچایا. جس طرح صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا. اور یہ جو جملہ بولنے لگا ہے یہ قاضی ہی بولنے لگا ہے. میں نے تو اپنے اس سے پہلے کسی سے نہیں سنا، میں بولنے لگا ہوں. پہلا جز میں نے یہ عرض کیا کہ جو جیسے دین صحابہ نے پہنچایا ویسے دین اہل بیت نے پہنچایا. اب یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ کی مسکراہٹ مجھ تک آ جائے. جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت. بے شک، بے شک. یہ تخصیص اور یہ تفریق غلط ہے کہ صحابہ نے کوئی اور دین پہنچایا اور اہل بیت نے کوئی اور دین پہنچایا. یہ بات ساری غلط ہے. جو دین صحابہ کا وہی دین اہل بیت کا. اس کی ایک مثال سن لیجیے اور میں اجازت چاہتا ہوں. بعض سوال لوگ شرارت کے لیے پوچھتے ہیں، معلومات کے لیے نہیں پوچھتے.
مثال کے طور پر کوئی مولانا بیٹھے ہوئے ہو نا تو کوئی بندہ آ جائے گا پوچھنے کے لیے، اب کوئی سی بھی حرکت وہ میں نہیں کرتا ہوں کہ یہ انداز یہ اپنے ذہن میں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت جڑا بندہ انجن کر رہے ہوئے وہ نماز ہو جاتی، حالانکہ انہوں پتہ ہوتا ہے بھی نماز نہیں ہوندی، حضرت کو اس واسطے پوچھ رہے کسی کو تک لے نماز پڑھ دیا حرکت کر دیا تے جا کے میں انہوں جا کے کہاں بھی حضرت کہہ رہے تیری نماز حضرت کہہ رہے ہیں۔ ایک بعض لوگ شرارت کے لیے سوال کیا کرتے ہیں، ایسا ہی ایک شخص آیا حضرت امام باقر کے پاس، یہ نام بھی ہمارا ہے بے شک بلکہ یہ شخصیت بھی ہماری ہے۔ بے شک ایک بندہ منو کہتا تسی علی علی بہت کرتے ہو، میں کہ اس واسطے کردا کہ جس شہر سے قبضہ ہو جائے رولا پانا پہندا ہے وہ میری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہیں میری گل سمجھ آیا، رولا پا کے دسنا پہندا ہے اور رجسٹری میرے کول ہے، میرے نام ہے۔ حضرت امام باقر کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت، اور اس کا سوال سنیے، یہ جو میری تلوار ہے اس تلوار کا جو دستہ ہے، دستہ سمجھتے؟ اس دستے پر میں سونے کا پانی چڑھا سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ اس دستے پر میں سونے کا پانی چڑھا سکتا ہوں۔ حضرت امام باقر نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا چڑھا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی دلیل، کہتا ہے دلیل، یقین جانے میں نے عربی صاحب سے پڑھا نا تو جھوم اٹھا، پوچھا دلیل، حضرت امام باقر فرماتے ہیں دلیل پوچھتے ہو؟ میں نے اس لیے کہا کہ چڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ جناب ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پر چڑھایا تھا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پر چڑھایا تھا۔ ایک بات تو اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت امام باقر نے حجت بنا دیا عمل صدیق۔ دوسری بات یہ، جب حضرت نے فرمایا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا، انہوں اپنا سوال بھول گیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہتے ہو؟ تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہتے ہو؟ حضرت امام باقر کا رخ کسی اور طرف تھا، آپ جلدی سے اٹھے، اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم میں ابو بکر کو صدیق مانتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں جو ابو بکر کو صدیق مانے اللہ اسے دنیا آخرت میں عزت عطا کر، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اسے دنیا میں بھی ذلیل کر، آخرت میں بھی ذلیل کر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے، وہی دین اہل بیت نے پہنچایا، جو دین صحابہ کا وہی دین اہل بیت کا۔ اسی لیے آج ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے طبقے سے آپ کو نہیں کوئی ایسا مل سکتا ہے جو صحابی کا کسی کا انکار کرے یا اہل بیت کا انکار کرے، کیونکہ جس طرح صحابہ کی محنت سے دین پہنچا اسی طرح اہل بیت کی محنت سے بولیے اور ابو بکر کو صدیق امام باقر نے مانا، بلکہ اور جملہ بولتا ہوں، صدیق حضور نے فرمایا، فرمایا پیارے آقا جب معراج سے واپس تشریف لائے، معراج سے پیارے آقا واپس تشریف لائے، سنا تو ابو جہل سے ابو بکر نے، لیکن جب حضور کے پاس تشریف لائے دو زانو ہو کے آکے بیٹھے سامنے، حضرت ابو بکر جو سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے تو پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے۔ حضرت ابو بکر نگاہیں اوپر نہیں کرتے، نگاہیں جھکائی گئی ہیں اور نگاہیں جھکائے ہوئے عرض کیا صدقت یا رسول اللہ۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ پیارے آقا جب مشورہ کیا کرتے تھے نا صحابہ سے، اس بارے میں بتائیے کیا رائے ہے آپ کی، بتائیے کیا رائے ہے آپ کی، تو صحابہ رائے دیا کرتے تھے۔ ابو بکر کی شخصیت ایسے تھی، ابو بکر رائے نہیں دیتے تھے
بلکہ کہتے تھے یا رسول اللہ جو آپ کی رائے ہے وہی ابو بکر کی رائے ہے، جو آپ کی بات ہے وہی ابو بکر کی بات ہے. اور اس لیے جب حضور کے سامنے دو زانو ہو کے آگے بیٹھ گئے، پیارے آقا نے فرمایا نا جبریل آئے تھے، ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی، نگاہیں چکائی. صدقت یا رسول اللہ، مجھے جبریل لے کر گئے بیت اللہ میں، صدقت یا رسول اللہ. حتیم کے قریب مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ. میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ. جنت سے 2 تھال لایا تھا انوارات کے بھرے ہوئے، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ. اوپر ہاتھ لگایا، سینہ یوں بند ہو گیا جیسے چاک ہوا ہی نہیں، صدقت یا رسول اللہ. براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ. بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ. پھر براق وہاں سے چلی، صدقت یا رسول اللہ. صدقت یا رسول اللہ. پہلا آسمان، چوتھا آسمان، 7واں آسمان، صدقت یا رسول اللہ. سدرہ آ گئی، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر ایک جملے پر بھی حیران نہیں ہوئے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. سدرہ پہ جبریل رک گیا، صدقت یا رسول اللہ. میں سدرہ سے آگے چلا گیا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جہنم میں تیرے دشمن کا ٹھکانہ دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. صدق. جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر نے نگاہیں اوپر کی اور نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں اشہدو انک نبی حقا، اشہدو انک نبی حقا. جب حضور نے سنا کہ ابو بکر یہ کہہ رہے، اب حضور بولے اور حضور بول کے فرماتے ابو بکر اشہدو انک صدیق حقا. پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کو اونچا و مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا، خدا کے تھے فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ سیامی میں اس کی دعا پر. وہی ثانی اسنے نکاح مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب. چکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا. کیا بات ہے.